رانیہ کے بے نیازی بھرے انداز کو دیکھ کر مونٹے اپنے چہرے پہ چھائے تاثرات کو قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے مضبوطیوں سے مٹھیاں بند کی، پھر وہ نیچے دیکھ کر درد بھرے لہجے میں بولا، وہ ہوٹل والا واقعہ، کیا تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا؟ لیزی، تم میرے ساتھ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تم تو ہمیشہ مجھ سے محبت کرتی رہی ہو نا؟ رانیہ اس کے جواب میں کچھ نہ کہا، بلکہ اس کی ایکٹنگ کو بڑے اچھے انداز سے دیکھتی رہی۔ مونٹے نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ لیزی، میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میرے والدین کو ہمارے تعلق کا پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے رشتے کی مخالفت کی۔ میں نے پوری کوشش کی، مگر تم اس وقت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بس ایک مشہور شخصیت تھی۔ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ بہت عجیب تھا، اور میرے والدین چاہتے تھے کہ پیٹرسن خاندان کی شادی کسی اچھے گھرانے سے ہو۔ اس کے علاوہ پیٹرسن خاندان اتنا عظیم نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ پچھلے چند سالوں میں ہمارا ہوٹل کا کاروبار ٹھیک نہیں چلا، اس لیے ہمیں بحران سے نکلنے کے لیے ٹینرز خاندان سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب میں نے بہت بری باتیں کہی تھیں۔ امید تھی کہ تم جلد بھول جاؤ گی، کیونکہ مجھے لگا ہمارا رشتہ پھل نہیں دے گا۔ مونٹے نے دکھ بھرے چہرے کے ساتھ کہا، جب میں نے تم سے تعلق ختم کیا تو میں ہمیشہ باہر جا کر شراب پیتا رہا اور نشے میں دھت ہو جاتا تھا۔ چونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، میں نے خود کو شراب کے ذریعے بے حس کر لیا۔ اگرچہ ماضی میں میری گرل فرینڈز رہی تھیں، مگر کوئی بھی تم جتنی خیال رکھنے والی نہیں تھی۔ دیکھو، یہ وہ ہار ہے جو تم نے تفریحی صنعت میں قدم رکھنے کے بعد اپنی پہلی تنخواہ سے خریدا تھا۔ میں نے اسے آج تک محفوظ کر رکھا ہے۔ مجھے اسے دیکھنے دو۔ رانیہ نے آخر کار اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مونٹے نے فوراً ہار اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے۔ رانیہ نے ہار تھاما۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ مونٹے اس ہار کے لائق ہی نہیں تھا جو لیزی نے خریدا تھا۔ لیزی، چونکہ تم نے پچھلے دنوں مجھ سے بدلہ لے لیا ہے، کیا تم اب مطمئن ہو؟ مونٹے نے کڑوی تلخی کے ساتھ کہا، اس دن میں واقعی تم سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہاں تک سوچا تھا کہ میں اعلان سے اپنی منگنی منسوخ کر دوں گا، مگر مجھے کبھی خیال بھی نہ تھا کہ تم مجھ پر اتنی ظالم ثابت ہوگی۔ شروع میں اتنا غصے میں تھا کہ تمہارے ساتھ مر جانے کا ارادہ تھا، مگر چند دنوں میں جب میں نے خود کو سنبھالا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس وقت ہمارے رشتے کو ٹھیک طریقے سے نہیں سنبھالا۔ یہ سب میری ہی غلطی تھی۔ لیزی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ رانیہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کے سامنے والا آدمی واقعی کمال کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ اس کے جرم کے احساس کو بیان کرنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جسے تنویر نے اس کے لیے اپنے جذبات کا اقرار کیا تھا۔ میرے خیال میں تم غلط شعبے میں ہو۔ ہوٹل چلانے سے تم اپنی صلاحیت ضائع کر رہے ہو۔ تم ایکٹنگ کے شعبے کے زیادہ لائق ہو۔ رانیہ نے اچانک ہنسی۔ تمہاری مہارت کے ساتھ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ تم بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتو گے۔ مونٹے کے چہرے پر ہلکا سا رنگ بدلا۔ لیزی، تم ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ بس کرو، اداکاری بند کرو۔ بطور اداکار تم سمجھتے ہو میں فرق نہیں پہچان سکتی؟ رانیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ مونٹے، کیونکہ تم یہاں شیرازی کارپوریشن آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے میری شناخت کھنگالی ہے، تو تم اور تمہارے والد مجھے نشانہ بنا رہے ہو نا؟ لیزی، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ مونٹے اچانک غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں تو اپنی پوری زندگی آرائش و عیش میں گزاری ہے،
کیا مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ ہوگی؟ اچھا، تمہیں پرواہ نہیں ہے نا؟ شاید میں نے تمہاری غلط سمجھ کی۔ رانیہ پرسکون تھی۔ اس صورت میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ ہم اپنے معاملے کو یہیں چھوڑ دیں گے۔ میں تمہیں تنگ کرنا بند کر دوں گی اور تمہارا خاندان بھی مجھے تنگ کرنا بند کرے۔ مثال کے طور پر میری گاڑی پہ چھیڑ چھاڑ بند کریں۔ آئندہ ایک دوسرے کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ مونٹے کا چہرہ سنبھل گیا۔ کسی نے تمہاری گاڑی میں چھیڑ چھاڑ کی؟ مجھے تو بالکل علم نہیں تھا۔ یہ یقیناً میرے والد کا کام ہوگا۔ میرا والد ظالم ہے، مگر لیزی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ رانیہ تقریباً ہنس پڑی۔ اس نے اپنا سر ایک طرف ٹھیک کیا اور تجسس سے پوچھا، بتائیں، آپ مجھے کیسے محفوظ رکھیں گے؟ اس کی نگاہ نے مونٹے کو مذاق محسوس کروایا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ ماضیہ میں ایلیزا ایسی نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے ہمت جٹائی اور کہا، ایلیزا، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ میرے والد غصے میں ہیں کہ تم نے مجھے HIV میں مبتلا کروایا، مگر جب تک تم مجھ سے شادی کر لو گی سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ رانیہ نے بھویں اٹھائی۔ اگر پہلے محبت نہیں ہوئی تو نفرت کا سوال ہی کہاں سے اٹھتا ہے؟ مونٹی نے محبت بھری نظروں سے کہا، ہم ابھی نوجوان ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس موقع کے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ الیزیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ساری زندگی اچھا سلوک کروں گا۔ رانیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ مان پڑ گئی۔ ریان کی جو پیش گوئی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ پیٹرسن خاندان کے والد اور بیٹے کی مکاری اور بے شرمی نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ رانیہ اداس نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے وہ ایلیزا کے لیے ترس کھاتی تھی۔ ایلیزا زندگی بھر یہ جان نہ پائے گی کہ وہ کس قسم کے آدمی سے محبت کرتی رہی۔ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا ایسے آدمی کے لائق نہ تھا۔ مونٹی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ رانیہ نے میز سے کافی کا کپ اٹھایا اور سست انداز میں گھونٹ بھرا، پھر کہا، تم نے تحقیق کر کے میرے پاس یہاں آنا چاہیے تھا۔ تم تحقیق کر کے ہی یہاں آنا چاہیے تھا۔ میں اب شیرازی کارپوریشن کے صدر ہوں، فیرا فلم گروپ اور لغاری کارپوریشن کے شیئر ہولڈر بھی ہوں۔ دوسری طرف تم صرف جینی گروپ کے چیئرمین کے بیٹے ہو، جنہوں نے ابھی جینی گروپ سنبھالا بھی نہیں۔ چاہے تم کمپنی سنبھال بھی لو، میری کسی بھی کمپنی کا سالانہ بونس جینی ہوٹل سے کہیں زیادہ ہوگا، جو خود زوال پذیر ہے۔ اور تمہاری بات۔ رانی نے مونٹی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سیاہ تھا، اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری شہرت اچھی نہیں ہے اور تمہیں HIV ہے جو منتقل ہو سکتا ہے۔ خوشحال خاندان اپنی بیٹیوں کی شادیاں تم سے نہیں کریں گے، تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم میرے لائق ہو؟ مونٹی نے جبڑا کس کر قمیض کے کالر کو کھینچا۔ اگر میں احتیاط کروں گا تو HIV منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں مرد ہوں، اس لیے ہماری اولاد پر اثر نہیں ڈالے گا۔ الیزیا، میں جانتا ہوں تم پہلے جیسی نہیں ہو، مگر تمہاری حالت میری سے بہتر نہیں ہے۔ تم نے وہ سب کچھ تنویر کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی باعزت آدمی تم سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ رانی نے طنزی انداز میں کہا۔ الیزا، میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں دکھ پہنچے گا، مگر تم اور تنویر کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ واقعی مرد اب پہلے جتنے قدامت پسند نہیں رہے، مگر ان کے والدین کا کیا؟ مونٹی نے رانیہ کو گھور کر دیکھا۔ مجھے معلوم ہے
کہ تم پچھلی بار ریان کے دوست کے ساتھ شاپنگ پر گئیں۔ وہ تمہیں چاہنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کی شناخت سادہ نہیں ہے، مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے والدین تمہیں قبول کریں گے؟ کوئی بھی والد اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس عورت سے شادی کرے جس سے پہلے کسی مرد نے زبردستی لیا ہو، چاہے وہ عورت امیر، خوبصورت اور ہوشیار ہی کیوں نہ ہو۔ شہرت ہر چیز سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ رانی ایک پل کے لیے ہچکچائی۔ میکس نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے متاثر کر گیا تھا، مگر اس کے والدین کا کیا ہوگا؟ مونٹے نے بات آگے بڑھائی۔ اس کے علاوہ تم ایک چھوٹے شہر سے آئی ہو اور تفریحی صنعت میں کام کر چکی ہو۔ اب جتنی دولت تمہارے پاس ہے، لوگ تمہیں کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا تم نے یہ سب اپنی محنت سے حاصل کیا؟ سچ کہوں تو میں شک کرتا ہوں۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب تنویر نے معاوضے میں دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ تم ایسا شک کرتے ہو، مگر اگر تم حقیقتاً یہی سوچتے ہو، رانی نے سرد لہجے میں کہا، کوئی معمولی انسان بھی تو اسی طرح سوچے گا۔ مونٹی کی آنکھوں میں ایک ایسا طنزیہ اشارہ چمکا جو باریک صدا، لیزی، ہم پہلے مل کر رہے ہیں اور ایک ساتھ رہے ہیں۔ میں تمہاری صلاحیتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سچ پوچھو تو اگر تمہارے رنگ و روپ یہی نہ ہوتا تو میں شک کرتا کہ تم اصل ایلیزیا ہی نہیں ہو۔ ریانے کی لمبی پلکیں جھکی، اس کی نظریں مضبوط ہو گئیں۔ اچھا، تو تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ میرے پاس آج ہے وہ سب تنویر نے دے رکھا ہے؟ لگتا ہے تم شاندار زندگی کی لالچ میں کافی بے باک ہو جاتے ہو۔ مونٹی، تمہارا رویہ واقعی تمہارے چہرے کے لائق نہیں ہے۔ لیزی، مجھے تم سچ میں پسند ہو، مجھے دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں۔ مونٹی نے اطمینان سے کہا۔ رانی آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ تم میرے پاس موجود چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ چلیں، میں تم اور تمہارے والد کا منصوبہ بتا دیتی ہوں۔ ابھی تمہارا والد برا آدمی بن کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس نے پہلے میری کمپنی کے ملازمین کو بیڈ ہینڈ کروا دیا، پھر میری گاڑی کی بریک پیڈ میں چھیڑ چھاڑ کرائی اور میری ولا سے چیزیں چروائیں۔ اس نے یہ سب صرف مجھے ڈرانے کے لیے کیا۔ اب تم نرم طریقوں سے مجھے شادی کے لیے اکسانا چاہو گے۔ مونٹی کی آنکھوں کے گرد کے دستے سکڑ گئے۔ رانی نے کہا، لیکن تم حقیقت میں مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ تم اور تمہارا باپ میری جائیداد ہتھیانے کی سازشیں کر رہے ہو۔ جب میں تم سے شادی کروں گی تو تم لوگ آہستہ آہستہ نئے منصوبے بناؤ گے یا مجھے ایک بچہ جنم دینے پر مجبور کرو گے۔ بچہ آخرکار پیٹرسن کا ہوگا، میری جائیداد بھی پیٹرسن خاندان کی ہو جائے گی۔ بات ختم کر کے اس نے مونٹے کو تیز نگاہوں سے گھورا۔ مونٹے کو ٹھنڈے پسینے اترنے لگی۔ اس کا اور اس کے باپ کا منصوبہ ایلیزی نے کھنگال لیا تھا۔ وہ کب اتنی چالاک بن گئی تھی؟ کیا وہ واقعی ایلیزیا ہی تھی؟ لیزی، تم ہم پر بہت منفی سوچ رکھتی ہو، مونٹی نے گہری آواز میں کہا۔ یہ منفی سوچ نہیں ہے، تم لوگ ہمیشہ سے ایسے رہے ہو۔ اس کے علاوہ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ عوام جینی گروپ کی موجودہ مالی حالت سے لا علم ہے؟ رانیہ کے چہرے پر طنزیہ تاثر تھا۔ مونٹے، تم ویسے شاندار نہیں ہو جتنا نظر آتے ہو۔ پچھلے چند سالوں میں سے جینی ہوٹل کو ہر سال نقصان ہو رہا ہے۔ اگر واقعی قائم شدہ کمپنیاں جینی گروپ کے ساتھ نہ ہوتی تو کون تمہارے ہوٹل میں ٹھہرتا؟ تم اسے ریفرنش کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو اور آن لائن ریویوز بھی اچھے نہیں ہیں۔ مونٹے نے اپنے چہرے پر موجود انو اور مرنوی برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا چہرہ جو پہلے کافی خوبرو تھا
غصے اور ذلت سے پیچ کھا گیا۔ رانیہ کے چہرے پہ تمسخر بھرا تاثر تھا۔ اگر تم اقرار نہیں کرنا چاہتے تو میں صرف یہی کہوں گی کہ میں تم جیسے لوگوں کی طرف کبھی دل بستگی محسوس نہیں کروں گی۔ تم میرے لیے بھی کافی نہیں ہو، میں مصروف ہوں۔ خود چلے جاؤ، ہماری کمپنی کے مشروبات ضائع کرنا بند کرو۔ مونٹے غصے میں کھڑا ہو گیا۔ الیزیا، میں نے تمہیں موقع دیا تھا، ناشکرا پن مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم تم سے ڈر جائیں گے صرف اس لیے کہ تم صبرین اور فریہ کو جانتی ہو۔ تم بس ان کی دوست ہو۔ تم سوچتی ہو وہ تمہاری ہمیشہ حفاظت کریں گے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم امیر ہو مگر اس سے تمہیں کینبرا میں گھمنڈ کرنے کا حق نہیں ملتا۔ پھر رانیہ نے آہستگی سے منہ پلٹا کر بولی، مجھ سے شادی کر لو یا نتائج برداشت کرو۔ مونٹی نے آنکھیں تیز کر کے کہا، یہ ایک انتباہ ہے۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ محض پیش غذا تھا۔ اچھا پھر دیکھتے ہیں۔ رانی نے ایک ٹس کی آواز نکالی اور نخوت سے کہا، ویسے میں بھول گئی بتانا، میں نے تمہیں جلد ہی پسند کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے تم سے انتقام اس لیے لیا نہ کہ مجھے تم سے نفرت تھی، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتی تھی تمہاری شہرت ختم ہو اور تم سب عورتوں کے لیے ناپسندیدہ بن جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ صاف اور چمکدار فرش پر قدم رکھتے ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ مونٹے نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اس طرح اس عورت سے ذلیل ہونا پڑے گا جسے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف واپس آیا، غصے سے لبریز، اور فون کیا، ابا، الیزی نے انکار کر دیا۔ لگتا ہے وہ ہمارے ارادے سے واقف ہے۔ وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتی؟ کیا تم نے اسے شادی کی تجویز دیے ہوئے بھی وہ تیار نہیں ہوئی؟ تو بھی جھنجھلا کر بولا، کیا تم نے پورے دل سے معافی نہیں مانگی تھی؟ میں نے مانگی، مونٹی نے مایوس سے کہا، لگتا ہے الیزیا بدل سی گئی ہے۔ پہلے وہ میری ہر بات مانتی تھی۔ ٹوبی نے سرد لہجے میں کہا، اگر وہ تم پر بھروسہ نہیں کرتی تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہماری نیک نیتی قبول نہیں کی، اس لیے وہ مجھے بے رحم ہونے کا الزام نہ دے۔ اب تم کیا کرنے والے ہو ڈیڈ؟ اب تمہیں اس معاملے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی تم کچھ بھی صحیح نہیں کر پاتے۔ ٹوبی نے کال کاٹ دی۔ مونٹے فون کو گھورتا رہا اور بالکل سہم گیا۔ شام 4 بجے کینبرا ایئرپورٹ۔ ایک درمیانی عمر کا غیر ملکی آدمی 40 سال سے اوپر اپنے نوجوان اسسٹنٹ کے ساتھ خوش اخلاق انداز میں باہر نکلا۔ ایک بار پھر آسٹریلیا میں ویلکم مسٹر شرمن۔ رانی اور اس کی ٹیم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رانیہ نے اس درمیانی عمر کے آدمی کا ہاتھ ملایا۔ واؤ صدر واسطی، آپ میری توقع سے بھی زیادہ دلکش اور حسین ہیں۔ آدمی نے سامنے کھڑی پتلی قامت لمبی نوجوان عورت کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ بہت نوجوان دکھتی ہیں۔ ہاں، میں صرف 25 سال کی ہوں۔ رانیہ مسکرا کر سر ہلائی۔ ہمیں شرازی کارپوریشن کی نئی مصنوعات کے لیے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ شرمن مسکرایا، اگر وہ قدیم شے جو آپ نے بھیجی نہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ نے فون پر کہا تھا کہ آپ رانیہ کے اچھے دوست ہیں۔ بالکل، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پتہ چل گیا۔ شرمن کے چہرے پہ پچھتاوے کا اظہار تھا۔ وہ واحد تھی جس سے معلوم تھا کہ میں برسوں سے اس قدیم شے کا دل دادا رہا ہوں۔ سچ کہوں تو جب وہ بدقسمت واقعہ رانیہ اور ڈائریکٹر شرازی کے ساتھ پیش آیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ تاہم جب کاشان اور مینا شرازی نے کارپوریشن سنبھالی، شرمن نے آہ بھری، وہ بے وقوف تھے۔ انہوں نے کبھی شرازی کارپوریشن کو صحیح طریقے سے چلانے کا سوچا ہی نہیں اور بس اس خالی لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ میں ایسے لوگوں کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنی ٹیم لے کر آسٹریلیا چھوڑ کر چلا گیا۔ سچ کہوں تو میں شرازی کارپوریشن سے شدید مایوس تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی چھلک اٹھی۔ کاشان واقعی بے وقوف تھا، اسی لیے ڈائریکٹر شرازی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کمپنی نہیں سونپی۔
قسمت نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا۔ ڈائریکٹر شیرازی اور جویریہ جوانی میں انتقال کر گئے، ورنہ شیرازی کارپوریشن آج اس بگڑے حال میں نہ ہوتی۔ بالکل، شرمن نے آہ بھری۔ میں امید کرتا ہوں شیرازی کارپوریشن آپ کے ہاتھوں دوبارہ ابھر سکے گی۔ میں شیرازی کے لیے نئی مصنوعات تیار کروں گا۔ اگر کامیاب رہا تو میرے شاگرد یہیں رہ کر آپ کی مدد کریں گے۔ میں آپ کی واقعی مشکور ہوں۔ رانیہ نے شرمن اور اس کے شاگرد کو کھانا کھلایا۔ رات 8 بجے اس نے انہیں بار میں لے جا کر خوشگوار وقت گزارا۔ شرمن اور مائک کی مزاج اور زندہ دل تھی۔ انہیں گہما گہمی پسند تھی۔ رانیہ کی ترتیب ان کی پسند کے عین مطابق تھی۔ واؤ، مجھے اس بار کا ماحول بہت پسند آیا۔ شرمن دوسرے فلور کے ریلنگ سے چھکے ہوئے تھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ میں ڈانس فلور کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، پریزیڈنٹ واستی، میں سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہم نے وہی کھانا کھایا جو مجھے پسند ہے، اور آج جو شراب پی رہے ہیں وہ رومانی کونٹی ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ آپ نے یقیناً خاصا خرچ کیا ہوگا۔ رانیہ نے مجھے ماضی میں ان باتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ رانیہ نے اپنا گلاس اٹھایا۔ آؤ، رانیہ کے نام ایک خوبصورت گھونٹ اٹھائیں اور دعا کریں وہ آخرت میں اطمینان سے ہو۔ شرمن نے مخلص ہو کر کہا، چیئرس۔ رانیہ مسکراتی ہوئی اپنی شراب پی گئی۔ جیسے ہی اس نے پی کر گلاس نیچے رکھا، اس نے دیکھا چند مرد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں۔ درمیان میں گھرا ہوا مرد بہت قداور تھا۔ وہ خوبصورت تھا۔ اس کی سیاہ قمیض کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جسے وہ بے ترتیب مگر انتہائی دل فریب نظر آ رہا تھا۔ ایسی ادا اور اوپر سے پڑنے والی روشنی کے ساتھ جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا ایک ہی نظر میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا۔ اس کے پاس کھڑا ایک درمیانی عمر کا آدمی چاپلوسی کرتے ہوئے بولا، ینگ ماسٹر لغاری، ساری خوبصورت لڑکیاں پرائیویٹ روم میں ہیں۔ چاہے آپ خوبرو چاہیں، شائستہ چاہیں یا معصوم چاہیں، ہمارے پاس سب موجود ہیں۔ صدر ایبرن، آپ ینگ ماسٹر لغاری کو خوش کرنے میں ماہر ہیں۔ گرد و نواح کے لوگ ہنس پڑے۔ بالکل، ہمیں ڈائریکٹر ایونز سے سبق لینا چاہیے۔ تنویر بے توجہی سے ہنسا۔ جب اس نے نظریں موڑی تو اسے راہداری میں رانیہ نظر آئی۔ اس کی پرسکون نگاہیں اس پر اس طرح گزریں جیسے وہ محض ایک عام اجنبی ہو۔ پھر وہ سر گھماتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے غیر ملکی آدمی سے بات کرنے لگی۔ تنویر کے قدم جم گئے۔ اس کے پاس کھڑا ایک صدر اس کے رک جانے کو دیکھ کر چونکا۔ اس نے تنویر کی جانب دیکھا اور رانیہ کو دیکھ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت نمایاں تھی، وہ خوبصورت تھی، اور جس آواز سے وہ روشنی دیتی تھی وہ اسے ایک چمکتی ہوئی شے کی مانند بنا دیتی تھی۔ اس کا اورا بہت الگ تھا۔ شاید یہ تفریحی صنعت کی عورتوں کی فطری خصوصیت تھی، جسے کچھ بھی پہنے ہو وہ میگزین کے شوٹ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ صدر حضرات گھبراہٹ محسوس کرنے لگے۔ کسی نے سوچا تھا کہ جب وہ صرف بار میں تفریح کرنے آئے ہوں گے تو انہیں الیزیے کا سامنا ہو جائے گا۔ کسی کو تنویر کے بارے میں اس کے حقیقی جذبات معلوم نہیں تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ اس کے بارے میں لاپرواہ ہے تو بھی۔ جب پچھلی بار تنویر نے سنا تھا کہ الیزیے اوپر مونٹے کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے تو سب خوفزدہ ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بعد تنویر جلدی سے چلا گیا تھا اور اس کے کپڑوں سے شراب کی تند خوشبو آ رہی تھی۔ تاہم اگر وہ واقعی اس کے بارے میں پرواہ کرتا ہے تو پھر ڈائریکٹر ایونز نے جو خوبصورت لڑکیوں کا اہتمام کیا تھا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ چلو چلتے ہیں۔ تنویر نے سب کی نظریں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے رانیہ کے پاس سے گزرا جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ سب اندر نجی کمرے میں داخل ہو گئے۔ رانیہ نے ہلکا سا شراب کا گلاس گھمایا
اس کے ہونٹوں کے کونوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری جو دوسروں کو نظر نہ آئی۔ یہی وہی طریقہ تھا جس پر تنویر اپنی زندگی گزارنے والا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ ہاں، تنویر کا محبت پر بات کرنا سب سے مضحکہ بات تھی۔ صدر واسطی، ابھی جو کالی شرٹ والا آدمی تھا وہ واقعی دیوتا جیسا لگ رہا تھا۔ مائک آ کر بولا، میرا خیال ہے میں پہلی نظر میں ہی عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ رانیہ شراب کی گھونٹ میں اٹک گئی۔ کالا قمیض والا آدمی؟ کیا مائک تنویر کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ رانیہ کا چہرہ ذرا سا کھینچا۔ اس نے مائک کو گھورا۔ وہ پر اعتماد تھا کہ وہ واقعی ایک مرد ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری پسند اتنی منفرد ہے۔ منفرد پسند؟ یہ تو کافی معمولی ہے، میں ایک بے تکلفی سے بولا۔ شخصیت محبت کا پیچھا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ رانی مسکراتے ہوئے متفق ہوئی۔ تاہم وہ آدمی عورتوں کو چاہتا ہے، اسے مردوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیا معلوم، شاید اس نے ابھی تک تجربہ نہیں کیے۔ مائک نے بھویں اٹھائیں۔ تجربات؟ رانی نے وہ سوچا جس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کانپ گئی۔ پھر میں امید کرتی ہوں تم اپنے مقصد کو حاصل کر لو۔ رانی نے گلاس اٹھایا۔ مس واسطی، تمہارے چہرے کے اظہار سے لگتا ہے کہ تم کمفرٹیبل نہیں ہو۔ تم غیر مناسب خیالات میں مبتلا ہو رہی ہو۔ شرمن نے تھیکے انداز میں کہا۔ نہیں، میری خواہش مخلص ہے۔ رانی نے فوراً اپنا اظہار درست کیا۔ شکریہ۔ مائک اس نجی کمرے کی طرف متوجہ ہو کر کہا جس میں تنویر داخل ہوا تھا۔ اتنا مزیدار آدمی دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اسے اپنے نیچے فتح کروں گا۔ رانی نے دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کیا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی ہمت نہیں کی۔ پرائیویٹ روم میں تنویر صوفے پر بیٹھا تھا۔ ایک معصوم سی دکھنے والی عورت اور ایک انتہائی پرکشش انداز والی عورت اس کے دونوں اطراف میں بٹھائی گئی تھی۔ پریزیڈنٹ لغاری، میں آپ کی سگریٹ جلا دوں؟ معصوم دکھنے والی عورت قریب آ کر بولی اور اس کے سگریٹ جلانے لگی۔ اس نے اسٹریپ والی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ کپڑوں کے اندر کا منظر مدھم سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک اور دلکش عورت باقاعدہ انداز سے بولی، صدر لغاری، میں آپ کو شراب ڈال دوں؟ تنویر کے پہلو میں دو عورتیں بٹھا دی گئیں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ تنویر نے بائیں طرف والی بیٹھی عورت کو تھوڑی کو دبایا۔ عورت نے اس کی نہایت خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 20 سال؟ صرف 20 سال کی ہو؟ صرف 20 سال کی ہو کر بھی اپنے آپ کو بیچنے نکلی ہو؟ تنویر نے ہنسی اڑائی۔ عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سب کو تنویر کی شہرت کے بارے میں علم تھا۔ اس نے بھی سنا تھا کہ اس کا کردار کیسا ہے، مگر وہ مالدار اور حسین تھا۔ یہی اس کا سب سے بڑا جادو تھا۔ جو بھی عورت اس کے قریب آتی وہ یہ خواہش رکھتی کہ وہی تنویر کو فتح کرنے والی آخری عورت بنے۔ اس لیے جب اسے منتخب کر کے لایا گیا تو وہ خوش ہوئی۔ تم ناخوش ہو؟ تنویر نے بھویں اٹھائی۔ نہیں میں نہیں ہوں۔ عورت گھبرا گئی۔ میں اپنے آپ کو نہیں بیچتی، میری کماری حیثیت باقی ہے۔ اگر تم طوائف نہیں ہو تو کیا مجھ سے تعلق بنانے کا سوچ رہی ہو؟ تنویر نے ہنس کر کہا۔ ڈائریکٹر ایونز، یہ عورت تو خاصی دلچسپ نکلی۔ چپ رہو، اگر بات کرنا نہیں آتی تو دفع ہو جاؤ ایک طرف۔ ڈاکٹر ایونز نے جھٹ سے ڈانٹ دیا۔ عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ فوراً تنویر سے الگ ہو گئی۔ دل کمزور ہے پھر بھی معاشرے میں گھوم رہی ہو۔ تنویر نے ہونٹوں میں سگریٹ دبائی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ایک شیطانی سے اورا بکھیرنے لگا۔ مگر ایسا برا شخص بھی اس کے پہلو میں بیٹھی عورتوں کے دل کی دھڑکن بڑھ رہا تھا۔
دائیں طرف بیٹھی عورت شرمندگی سے بولی، ینگ ماسٹر لغاری، اس کی پرواہ نہ کریں، میں آپ کو جام پیش کرتی ہوں۔ تم جیسی کوئی مجھے جام پیش کرے گی؟ تنویر نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ عورت کا بازو اکڑ گیا۔ اس نے فوراً کہا، معاف کریں، میں نے خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ ڈائریکٹر ایونٹس کے سر میں درد ہونے لگا۔ ینگ ماسٹر لغاری، یہ دونوں آج رات کی سب سے حسین عورتیں ہیں۔ اگر آپ نے انہیں بھگا دیا تو میں کیسے ڈھونڈ کر لاؤں گا؟ آخر ایک عورت ہی تو ہے جو بستر گرم کرے گی ینگ ماسٹر لغاری۔ صدر لیونارڈ ہنسا۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ بستر میں آپ کی خدمت اچھے سے کرے۔ تم بستر میں اچھی خدمت کرتی ہو؟ تنویر نے دھوئیں کا مرغولہ اس عورت کی طرف پھینکا۔ ہاں، عورت نے کہا اور اس کے چہرے پر شرمندگی سے لالی آ گئی۔ تنویر نے اسے دیکھتے ہوئے اچانک بیزاری محسوس کی۔ چاہے اس کے ہاتھ میں مہنگی سگریٹ ہو یا پہلو میں جوان حسین عورت، پھر بھی اس کے دل میں خالی پن، ایک انکہی خالی پن کی کیفیت چھا گئی۔ پریسیڈنٹ لغاری، میں آپ کو شراب پلاؤں؟ عورت نے سر جھکا کر گلاس سے ایک گھونٹ لیا، پھر نرم بدن کو جھکاتے ہوئے شراب اس کے ہونٹوں میں منتقل کرنے لگی۔ تنویر نے اس کے سرخ ہونٹوں کو گھورا۔ امپورٹڈ پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اچانک اس سے متلی ہونے لگی اور اس نے عورت کو زور سے دھکیل دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھے چومنے لائق ہو؟ نجی کمرہ لمحوں میں خاموش ہو گیا۔ عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ڈائریکٹر ایونٹس نے فوراً کہا، بس کرو، دیکھو ینگ ماسٹر لغاری کا مقام کیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم انہیں چومنے کے قابل ہو؟ بس شراب ٹھیک طرح سے ڈالو۔ یہ بات کہنے کے بعد چند صدور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں تنویر کے ساتھ چلنا دن بدن مشکل لگنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے بھی سرد مزاج اور ظالم تھا، لیکن کم از کم دکھاوا تو کرتا تھا۔ لیکن اب وہ سب سر پکڑنے لگے۔ اس کے بعد تنویر کے پہلو میں بیٹھی عورتیں کوئی ہمت نہ کر سکیں۔ وہ خاموشی سے صرف شراب انڈیلنے اور سگریٹ جلانے لگیں۔ یہ شراب ہم نے آرڈر نہیں کی۔ اچانک ڈائریکٹر ایونٹس نے ویٹر کو لائے ہوئے 2 بوتل رومانی کانٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو سفید شراب منگوائی تھی۔ ویٹر نے جلدی سے وضاحت کی، یہ کسی نے بطور تحفہ بھیجی ہیں۔ کہا گیا کہ یہ اس کی نظریں تنویر پر رک گئیں۔ پرائیویٹ روم کے کمرے کی سب سے خوبصورت آدمی کے لیے؟ یہ شراب سستی تو نہیں ہے نا؟ صدر لیونارڈ نے ایک بوتل اٹھا کر دیکھی۔ صدر لغاری، شاید یہ آپ کے کسی فین نے بھیجی ہو۔ تنویر کے چہرے پر حیرت کے آثار آ گئے۔ کس نے یہ مجھے بھیجی ہے؟ میرے خیال میں یہ روم نمبر 202 کے گاہک ہیں، ویٹر نے کہا۔ وہ نجی کمرہ جس میں 2 غیر ملکی بیٹھے ہیں۔ تنویر کا ہاتھ شراب کے گلاس پر ہلکا سا کانپا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اندر آیا تھا تو ایک غیر ملکی رانی کے پاس کھڑا تھا۔ کیا ان میں سے کوئی غیر ملکی بظاہر 40 کے لگ بھگ دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، تنویر نے سر ہلایا۔ شراب رکھ دو، تم اپنا کام جاری رکھو۔ صدر نے فوراً بات سمجھ لی۔ پریسیڈنٹ لغاری، کیا یہ ایلیزیا ہو سکتی ہے؟ ان کی طرف ایک ٹھنڈی نگاہ ڈالی گئی اور وہ جو بول رہا تھا وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ تنویر نے ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ ڈائریکٹر ایونٹس، جو خواتین آپ نے ڈھونڈی ہیں ان کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ نوجوان مالک لغاری ابھی کیا سوچ رہے ہوں؟ میں پوچھ گچھ کی ہے اور اس کا ذوق پہلے انہی عورتوں کی طرف تھا۔ ایلیزے کے بعد لگتا ہے ان کا ذوق بدل گئے ہیں۔ بالکل، پریسیڈنٹ لغاری پہلے بہت شوق ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف وہ بدل گیا ہے، اس کا مزاج بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس کا موڈ غیر متوقع ہے۔ خواہ جو بھی ہو، مجھے اس سے بات کرنے میں تھوڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی۔ جب تنویر
نجی کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دالان میں رانیہ کو فون پر دیکھا۔ میرے پاس ابھی کچھ کام ہے، کل کمپنی میں دوبارہ بات کرتے ہیں۔ جب رانیہ نے کال بند کی اور مڑی تو وہ پیچھے موجود کسی سخت سینے سے ٹکرا گئی۔ معاف کیجیے گا، اس نے سر اٹھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ سامنے والا آدمی تنویر ہے تو اس کی نگاہ حیرت میں بدل گئی۔ اب سمجھ آیا کہ ابھی اس آدمی سے عورتوں کی خوشبو کیوں آ رہی تھی۔ اگر وہ تنویر تھا تو سب کچھ معنی رکھتا تھا۔ تمہارا سر کافی سخت ہے، تنویر نیچے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، خاص طور پر وہ مڑتے وقت اس کا بنا ہوا چہرہ اسے ان دنوں کی یاد دلاتا تھا جب وہ ابھی ڈیٹنگ شروع کر رہے تھے۔ ماضی میں وہ اس کے سامنے اپنی بچکانہ ادا دکھایا کرتی تھی۔ یہ تمہارے سینے جتنا سخت نہیں ہے۔ رانیہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس نے اس سے فاصلہ برقرار رکھا۔ تم مجھ سے اتنی دور کیوں رہتی ہو؟ تنویر کے ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کیا تم نے مجھے تلاش کرنے کے لیے شراب بھیجی تھی؟ رانیہ حیرت میں پڑ گئی۔ میں نے تمہیں شراب کب بھیجی؟ کیا تم روم نمبر 202 میں ہو؟ تنویر نے پاس والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، رانیہ نے سر ہلایا۔ اندر 2 غیر ملکی ہیں۔ رانیہ نے سر ہلایا۔ تنویر مسکرایا، جیسے اس کا دل پگھل گیا تھا اور یہ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ویٹر نے ابھی میرے نجی کمرے میں 2 بوتلیں رومانی کانٹی بھیجی تھیں۔ اگر یہ تم نہیں ہو تو کیا یہ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے یہ بھیجی ہوں گی؟ تنویر آہستگی سے رانیہ کے قریب آیا۔ اس کی آواز کھنکی ہوئی تھی۔ رانیہ، کیا تم برداشت نہیں کر سکتی کہ میں دوسری عورتوں سے بات کروں؟ تم جیلس ہو؟ رانیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ پوری طرح بیان ہو گئی۔ صدر شیرازی، آپ اندر کیوں نہیں آئی؟ اسی لمحے اس کے پیچھے موجود نجی کمرے کا دروازہ کھلا۔ سنہرے بالوں والا مائک باہر آیا۔ جب اس نے تنویر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہیلو، میں مائک ہوں۔ مائک نے کندھے تک لمبے بال جھٹکے۔ جوش و خروش سے وہ تنویر کے پاس جا کر ہاتھ ملانے لگا۔ کیا آپ کو وہ شراب پسند آئی جو میں نے بھیجی تھی؟ تنویر حیرت میں مبتلا رہا۔ رانی نے بھویں اٹھائیں۔ تو تم ہی وہ شخص ہو جس نے اسے شراب بھیجی ہے؟ بالکل۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں پہلی نظر میں اس پہ فدا ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لبھاؤں؟ مائک نے مخلصانہ چہرہ بنایا۔ میں بعد میں 2 بوتلوں کی رقم تمہیں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تنویر نے چشمہ اتارا اور اپنی بھووں کے درمیان رگڑ دی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک خوفناک اظہار نمودار ہوا۔ رانی نے اسے دیکھ کر عجیب سی ہنسی محسوس ہوئی۔ معاف کیجیے گا پریزیڈنٹ لغاری، یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے۔ میں وہ شخص نہیں تھی جس نے آپ کو 2 بوتلیں بھیجی تھیں۔ یہ میرا یہ دوست ہے جو آپ کو لبھانا چاہتا ہے۔